منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور شاید یہ حالیہ جو ادوار ہیں اس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی 2 صوبوں میں جاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے چیلنجز، ان سب کا آپ نے سامنا کیا بطور ایک ٹیم کے. پوری قوم نے اس میں بے پناہ اس میں قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پر عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں. اگر ان کی یہ قربانی، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا. جنہوں نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور ہر قسم کے سیلیڈ کلاس نے انہوں نے جتنا بوجھ برداشت کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اپنی کمال مہربانی سے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کل رات ممکن پایا. اس میں صوبوں کے حوالے سے انہوں نے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنس ہیں. صوبہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، صوبہ سندھ میں میرے بھائی شاہ صاحب، صوبہ بلوچستان میں نواب سرفراز بگٹی، صوبہ کے پی میں گنڈاپور صاحب کی، ان سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ واز میک اور بریک، اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا. تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے. اور اگر ترتیب گنیں تو سب سے پہلے صوبہ پنجاب نے یہ ٹیکس اپنی اسمبلی سے پاس کروایا، اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آج آپ کے سامنے لانے انتہائی ضروری تھے. تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب اسی پروگرام میں RSF بھی شامل ہے. اس کی دیٹ از $1.3 بلین. تو یہ اپنا اس کا جو اس کو اگر آپ جمع کریں تو ٹوٹل اب $7 ارب کے بجائے $8.3 ارب بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے حوالے سے. اور میں اس حوالے سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی جو ٹیم ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا تعاون کیا اس حوالے سے. میں چند باتیں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز یا کچھ اس سے زیادہ. اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا. 12.9 ٹریلین روپیز. اور اس حوالے سے جو کام کیا گیا اس تقریباً ایک سال میں، کوئی پروگرام تو ہمارا سپٹمبر میں ہوا تھا، تو اس عرصے میں جو کام کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز ریونیو کلیکشن ایز اے پارٹ آف ریشو آف یور GDP ٹیکس کلیکشن، وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ سیلریڈ کلاس کی کنٹریبیوشن کو نہ بھولیے گا. اب جو بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، میں اس کو ابھی بڑے مختصر طریقے سے ذکر کروں گا. تو اس وقت ہماری جو اور یہ ہائیسٹ ٹیکس ریشو اچیومنٹ ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرس. ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تو شاید اس وقت تو شاید 13%، 12 تو، لیکن اپنا جو حالات جس گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے اس کو دوبارہ اپنا 9% تھی، ہماری 9% ریشو تھی
टैक्स कलेक्शन टू GDP जो इस वक्त 10.8 पे आई है. IMF का टारगेट 10.2 है. दिस इज़ वन. सेकेंडली मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने हदफ मुकर्रर किया टैक्स कलेक्शन का, वो 12.9 ट्रिलियन रुपीस. इसमें टैक्स नॉन टैक्स सब शामिल है. इसमें हमने जो पूरी कोशिश, पूरी मशीनरी, पूरी कैबिनेट इदारे कर रहे थे इसके लिए, तो IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं. मैंने कहा नहीं. Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction probably for the first time in Pakistan's history. हमें और क्या चाहिए था, IMF हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको वो कम कर दे तो हमें. मगर मैंने ये फैसला किया कि अगर मैंने ये बात मान ली तो ये तमाम जो काम शुरू है इस वक्त टैक्स कलेक्शन के लिए, जहाँ करप्शन है उसको कम करने के लिए, ये सब बैठ जाएंगे. सो आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी. फिर नेगोशिएट किया IMF ने और उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह करेंगे. 12.1 कहा उन्होंने हमें कि 12.9 से 12.1 पे ले आए. हमने नेगोशिएट किया और उसको बढ़ा के दोबारा 12.33 पे लेके आए. तो ये किसकी कामयाबी है? आपकी, इस कौम की, कि IMF जैसा इदारा हैरान परेशान हुआ कि आई मीन इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान और समवेयर एल्स. तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है, ये आपकी मेहनत है, ये टीम वर्क का नतीजा है. मैं बाखुदा आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि कप्तान एक होता है 11 के टीम में, बाकी 10 काम ना करे तो कप्तान ने क्या काम करना है. बिल्कुल. तब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेकाम आया है हमारी इस. और पिछले साल के मुकाबले में जो आपकी टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा है. इट इज़ अ क्वांटम जंप. तो मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला के फजल करम से उसका करम है. फिर जो 3 हमने पिलर्स प्लैंक्स बनाए, एक थ्रू लीगल रिकोर्स, दूसरा इफेक्टिव एनफोर्समेंट और तीसरा नेगोशिएशन विद टैक्स पेयर्स. ये 3 प्लैंक्स बनाए हमने. जो लीगल रिकोर्स का मतलब ये है कि जो कोर्टों में जो अपना पेंडिंग केसेस हैं, ट्रिब्यूनल लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, खरबों रुपए के वहाँ पर केसेस पड़े हैं. कितने सच्चे हैं झूठे हैं तो जब काजी फैसला करेगा तो पता चलेगा. मैं इसके ऊपर कोई, आई थिंक द जूरी इज़ आउट एट द मोमेंट कि किसका ज़्यादा कसूर है, FBR का कसूर है या किसी और का कसूर है, वो बाद में बात करेंगे. लेकिन उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका. इसके ऊपर कई महीने लगे हमें. और इस वक्त जो 34 अरब रुपए, इट्स ड्रॉप इन द ओशन, आई एम टेलिंग यू, 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं थ्रू अ न्यू मैकेनिज्म. और व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन एनी गवर्नमेंट इन दिस कंट्री रिसीव्ड 34 बिलियन रुपीज इन 1 वीक? इट इज द विल टू डू, नथिंग एल्स. कोई जादू टूना नहीं है. एफर्ट, फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो आपने ये कोशिश की. इसमें लॉ मिनिस्टर का बहुत इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन है. इसमें अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, FBR के चेयरमैन की बड़ी कंट्रीब्यूशन, स्टेट बैंक के गवर्नर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है. तो वो कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है. तो ये कतरा पहला है. और भी इंशाल्लाह इसमें बारिश होगी, लेकिन तब होगी कि ये इस सिलसिले को हम जारी उसारी रखें. और अगर IMF की हम बात मान लेते माजी की तरह कि अच्छा जी हम आपका टारगेट कम कर देते हैं, थिंग्स वुड हैव फॉलन बैक in I think in a bottomless pit. Honestly, I'm telling you. So I said no, I will not. फिर भी हमने नेगोशिएट किया और 12.3 पे आए. अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इसी हवाले से जो कल मैंने 2 घंटे लिए FBR के, तो डिजिटाइजेशन के हवाले से काम मैकेंजी जो कर रहा है, बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं. इसी तरीके से कराची में जो फेसलेस जो इंटरेक्शन जो है वो उसके ऊपर काम जारी सारी है. एक आया था उसमें प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व हम कर रहे हैं इंशाल्लाह. इसी तरीके से आप जो हायरिंग हो रही है जो ट्रिब्यूनल्स की, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री अपने आ रहे हैं. कौन?
professional chartered accountants, corporate lawyers, not through a person liking, disliking, through a system. ایک جو ہمارا جو P3 ہے, جو ہمارا ادارہ ہے, انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کی. اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی. اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی این آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, مشیر عالم صاحب. وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور نیچے ان کے ممبرز ہیں, اور وہ ممبر جو ہیں اپنا, اور وہ تعیناتی اب ٹریبونلس پہ ہو رہی ہے جی, آل فرام مارکیٹ. یہ سارا باقاعدہ, میں آئی ڈونٹ ٹو بادر یو ود ڈیٹیلس. بڑی ان کے اوپر کئی مہینے ہمارے لگے. اس طریقے سے وہاں پر کیسز کی پیروی کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا FBI کی طرف سے, جو یا تو OSD ہوتے تھے یا بدنام زمانہ لوگ, بیکاز آف کلوژن, بیکاز آف دا سسٹم. اس کو توڑا ہم نے. اب خود ان کی نگرانی میں جو بہترین لائرز ہیں وہ آگے جا رہے ہیں, وہ جا کے ان کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ امید اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان معاملات میں آگے بڑھوتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو کسی قسم کی خود نمائی کے بغیر بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کے سیکٹر میں اس کو میں نے خود سلیکٹ کیا فار اے ریزن دیٹ اٹ از لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ لیٹ اسٹارٹ فرام شوگر سیکٹر, اور اس میں جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی, اس کو ہم اٹھاتے ہیں پہلے. تو اب ایئر ٹو ایئر ابھی تک پچھلے سال کا جو سیزن تھا شوگر کا اور اس سال کا جو سیزن ہے شوگر کا, ان 3 یا 4 مہینوں میں اتنا 12 ارب روپے پچھلے سال کے ان 3 مہینوں میں زیادہ آئے ہیں. 12 ارب روپے. اب سال جب مکمل ہوگا اس کا, جب پوری چینی بکے گی تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ 60 ارب روپے آئیں گے اضافی, which has never happened in the history of Pakistan. And the credit goes to whom? To all of you. Each one of you sitting on left side of my table and right side of my table, and those who are working in their institutions and authorities. And I really salute you. یہ طریقہ ہے قوموں کو بدلنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں. اب یہ ماڈل جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے ٹوبیکو میں, سیمنٹ میں, ٹیکسٹائل میں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شادیاں اپنا ہم باہر کے ممالک میں ہوں اور ٹیکس ہم دیں نا, تو اور قرضے لیتے جائیں. کبھی قومیں اس طرح چلتی ہیں, اس طرح بنتی ہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ ایک نئی رجیم ہے, ایک نئی طرح, ایک نئی سوچ ہے, ایک نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. وگرنہ IMF جو ہے وہ آپ کو یہ کہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, اپنا جو ان کا آیا ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور ساتھ RSF کا بھی انہوں نے ان پرنسپل اپروول دے دی کہ 1.3 بلین ڈالرز کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشی کا مقام نہیں کہ یہ قرضے ہیں. تو اگر یہ آپ نے راستہ اپنا لیا ہے کہ قرضوں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, تو یہ لمبا سفر ہے, یہ لمبی ایک جنگ ہے, ایک لمبی تگدو ہے, لمبی اسٹرگل ہے. لیکن اگر انشاءاللہ آپ اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کے دلوں کے ساتھ کہ پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام انشاءاللہ حاصل کرے گا, اور ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو, دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو, اور اس کے لیے اس وقت جو KP میں اور جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں, جو اور اس کے روکنے کے لیے عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تا قیامت یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ امن ہوگا ترقی ہوگی, ترقی ہوگی امن ہوگا, یہ لازم و ملزوم ہے, دے آر انٹرٹوائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایریاز میں ہمیں پوری جو اس کو قربانیاں دی جا رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بھرپور ہمیں پذیرائی ہمیں کرنی چاہیے ہر حوالے سے. اور تاکہ اسی طرح جوانوں کا, اسی طرح ہمارے کڑیل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے اگلے جہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن ان کے گھر والوں کو ان سے پوچھیے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ نظام, یہ ہے وہ ایک ویژن جس کے لیے یہ کابینہ
یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایک دو باتیں اور کر کے میں بات ختم کروں گا کہ رمضان پیکج، دیکھیے یہ جو آپ کا یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے، یہ کرپٹ ترین ادارہ بخدا، جس طرح آپ کی یہ پاک PWD، ڈین آف کوئزن اینڈ کرپشن، اس کا ہم نے مکمل خاتمہ کیا، اور پچھلے سال 7 ارب روپے ہم نے مختص کیے تھے اس شہر رمضان میں جو مستحق لوگ ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کو ملے، اور ساتھ والے گھر کو پتہ بھی نہیں چلے کہ امداد آئی ہے، لیکن لائنوں میں کھڑے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں، دھوپ میں، چینی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، خراب آٹا اور کرپشن، اور اس سارے کا خاتمہ کیا گیا، اور ڈیجیٹل والیٹ کا نیا نظام جاری کیا گیا۔ میں پرسوں تک کی فگر آپ کو دے سکتا ہوں کہ 20 ارب میں سے 60% جو ہے وہ ریلیز ہو چکا، 60% ریلیز ہو چکا، اور بڑے شفاف طریقے سے ان کے گھروں میں پیسہ پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ 60%، اور یہ ایک اگین ماڈل ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے تمام دوسرے معاملات میں، تو یہ بڑے آسان طریقے سے، اور میں نے 90%، کیونکہ پہلا یہ ایک تجربہ ہے ڈیجیٹل والیٹ کا، اور 90% کا میں نے ہدف دیا ہے۔ اس میں منسٹر آئی ٹی کی اس میں بڑی کاوش ہے، سیکرٹری آئی ٹی کی کاوش ہے، منسٹر ایگریکلچر، سیکرٹری کلچر، منسٹر انڈسٹریز، سیکرٹری انڈسٹریز، اور درجہ بدرجہ تمام افسران کو، ان سب کی بڑی کاوش ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن سے الحمدللہ یہ ایک بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ نظام، اور 90% اگر ہم نے اچیو کر لیا تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ، اینڈ دین وی کین ریپلیکیٹ دس ان آل واکس آف لائف۔ دس ول بی اے ونڈرفل فائنینشیل ٹرانزیکشن موڈ، اس کو ہمیں پوری طرح کی کرنا چاہیے۔ ابھی پرسوں صدر پاکستان نے مرحوم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نشان پاکستان کا اعزاز ان کو نوازا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا تھا۔ تاریخ میں جو ہونے والی زیادتی کا تو شاید ازالہ ہم نہ کر سکیں، لیکن ضرور اس ہائیسٹ لیول آف ایوارڈ سے ان کی جو پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، نیوکلیر پروگرام کی ابتدا انہوں نے کی، اور اس طرح اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے ان کو روح کو ضرور ان کو تسکین پہنچی ہوگی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اینڈ لیٹس ریزالو ٹوڈے in an iron fashion that we will keep walking in this direction, come what may. We will not leave this track, and inshallah one day soon we will achieve our destiny, and that is a very dignified and respected position in the community of nations and of course in Islamic world. شکریہ بہت آپ کا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، اور اجلاس کے آغاز میں آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی والدہ محترمہ کے انتقال پر فاتح خوانی کی گئی، اور وفاقی کابینہ اجلاس میں تمام ارکان کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خوش آمدید کہا، اور ملک کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک معاشی استحکام کی منزل سے ہمکنار کرنا ایک لمبی جدوجہد ہے، انت تک محنت اور لگن سے کام کرتے رہے تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ IMF پروگرام کے تحت ہدف سے زائد محصولات کی وصولی قابل ستائش ہے۔ محصولات کی وصولی میں گزشتہ سال کی نسبت 26% اضافہ خوش آئند ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے محصولات کی وصولی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس وقت محصولات کی وصولی کی